بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین کرام، سورۃ الروم آیت نمبر 41-42 کا مختصر ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد ظاہر ہو گیا خشکی پر اور تری پر لوگوں کے برائیوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ یہ جو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں، اس کی توحید کی طرف پلٹیں اور اس کی عبادتوں اور اس کے اعمال صالحہ کی طرف پلٹنے کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بعض صحابہ فرماتے ہیں بر اور بحر کے تعلق سے، بر اسے کہتے ہیں جو خشکا علاقہ ہے، خشکی کا علاقہ، اور بحر سمندر. اور بعض صحابہ یہ بھی مراد کیے ہیں کہ بر کے معنی آبادیوں والا، جہاں پر کثیف مقدار میں گھنی یعنی ڈینس مقدار میں جو ہے آبادی ہوتی ہے، گنجان آبادی جسے کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بر. اور بحر یعنی خشکی کا علاقہ جہاں پر پانی، کچائی اور تری کا علاقہ. فرماتے ہیں خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں. فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادی میں امن و سکون، تہ و بالا اور اس کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو. اس لیے اس کا اطلاق معاصی، برائیاں، سیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اور قتل و خون ریزی عام ہو گئی ہے. اور ان عرضی و سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبیہ نازل ہوتی ہیں، جیسے قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں گے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے. امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت، سلب و نہب اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات عرضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے. مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ استغفار کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام طاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے یہ. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ شہر بھی اور درخت اور جانور بھی راحت پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں، فسق و فجور سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عذاب و بلائیات اور یہ جو کرونا وغیرہ بلائیات ہیں ان سے نجات دے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.